پرانی کہاوت ہے، بند ہو مٹھی تو لاکھ کی۔ اسی لیے جب میں پیدا ہوا تو میرے بائیں ہاتھ کی مٹھی سختی سے بند تھی۔ دائی کو مٹھی کھولنے میں کافی دقت ہوئی۔ جب مٹھی کھلی تو دائی حیران رہ گئی۔ میری مٹھی میں ایک خون کا قطرہ تھا جسے میں نے اپنی مٹھی میں چھپا رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر منہ پھٹ دائی بولی، یہ لڑکا۔ السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصہ کہانیاں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے بائیں ہاتھ کی مٹھی سختی سے بند تھی۔ جب مٹھی کھلی تو دائی حیران رہ گئی۔ میری مٹھی میں ایک خون کا قطرہ تھا۔ یہ دیکھ کر منہ پھٹ دائی بولی، یہ لڑکا بہت غصے والا ہوگا، جانے کتنوں کے خون سے اپنا ہاتھ رنگے گا۔ نہیں، اس کا مطلب ہے دنیا میرے بیٹے کی مٹھی میں ہوگی۔ اماں نے پورے یقین سے پیش گوئی کی۔ میرے بائیں ہاتھ کی مٹھی بند ہی رہتی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا چلا گیا میری یہ عادت بھی پختہ ہوتی چلی گئی۔ مٹھی بند رکھنا میری عادت تھی۔ میں بائیں ہاتھ کی مٹھی صرف ضرورت کے وقت ہی کھولتا تھا اور پھر جلدی سے بند کر لیتا تھا، جیسے کوئی چیز چھپا رہا ہوں۔ دیکھنے والوں کو یہی شبہ ہوتا تھا کہ میں نے مٹھی کے پیچھے کچھ چھپایا ہوا ہے۔ ابتدا میں میرے ماں باپ کو بھی یہی دھوکہ ہوتا تھا اور اسکول میں اساتذہ بھی دھوکہ کھا جاتے تھے۔ خاص طور پر امتحانوں میں بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ اکثر اساتذہ میری مٹھی بند دیکھتے تو میرے پاس آتے اور کہتے، یہ مٹھی میں کیا چھپایا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، جھوٹ بولتے ہو، مٹھی کھول کر دکھاؤ۔ اور میں اپنی ننھی سی مٹھی کھول دیتا جو ہمیشہ کی طرح خالی ہوتی تھی۔ گھر میں کوئی چیز غائب ہوتی تو مجھے ڈانٹ پڑتی اور حکم ملتا مٹھی کھول کر دکھاؤ، اور میں معصومانہ انداز میں مٹھی کھول دیتا اور سامنے والا شرمندہ ہو جاتا کیونکہ مٹھی ہمیشہ کی طرح خالی ہوتی۔ رفتہ رفتہ میرا معصوم ذہن سمجھنے لگا کہ میری مٹھی عمر و عیار کی زنبیل ہے جہاں تمام چیزیں چھپائی جا سکتی ہیں۔ تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے آزمائش کے طور پر ابو کی جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالا اور اسے طے کر کے مٹھی میں چھپا لیا۔ ابو نے کرتا پہنتے ہوئے پیسوں کی کمی محسوس کی، پھر میری بند مٹھی کی طرف دیکھا، مگر یہ سوچ کر خاموش ہو گئے، یہ تو بچے کی عادت ہے، بار بار مٹھی کھلوانے سے شرمندگی ہوتی ہے۔ اس طرح میں پہلی بار چوری کے پیسے گھر سے باہر لے جانے میں کامیاب رہا۔ دوسری بار ماں نے میری چوری پکڑ لی، مگر باپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کیونکہ ان کی نظر میں میرا باپ ظالم تھا، بچے کو اس کی عمر سے بڑی سزا دیتا تھا۔ یہ بات اس دن میری سمجھ میں آ گئی کہ جب تک ماں زندہ ہے باپ کا قانون میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر میں نے ساری زندگی قانون سے یہی آنکھ مچولی کھیلی۔ میں دنیا کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھلی رکھتا تھا مگر دنیا کو سمجھنے کے لیے مٹھی بند رکھتا تھا۔ میری زندگی سخت رفتاری سے گزر رہی تھی۔ میری زندگی کی جھیل میں پہلی طغیانی تب آئی جب ایک صبح ابا کام پر گئے، مگر ان کی واپسی لاش کی صورت میں ہوئی۔ وہ کسی ظالم کی اندھی گولی کا نشانہ بن گئے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ جب تک ابا زندہ تھے میں انہیں ایک ظالم حکمران سمجھتا تھا۔ وہ جب گھر میں ہوتے تھے تو میں سہما سہما رہتا تھا۔ ان کے گھر آنے سے پہلے میں کھیل کود کر گھر آ جاتا تھا اور شریف بچہ بن جاتا تھا، مگر جب ابا چلے گئے تو احساس ہوا وہ ایک گھنا سایہ تھے، ایک ایسا چھاتا تھے جو ہر دکھ پریشانی اور مصیبت کی بارش سے ہمیں محفوظ رکھتا تھا۔ جب وہ چھاتا ہمارے سروں سے اٹھ گیا تو پتہ چلا زندگی دکھوں کی ایسی پوٹلی ہے جس میں روز ہاتھ ڈال کر ایک نیا دکھ نکالنا پڑتا ہے۔ ابا کے مرنے کے 1 ماہ بعد ایک رات اماں سوئی تو سوتی ہی رہ گئی۔ نہ جانے رات کے کس پہر ابا آئے اور اماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں دوسرے جہاں لے گئے، مگر وہ مجھے کیوں بھول گئے، مجھے کس کے سہارے چھوڑ گئے؟ زمانے کی ٹھوکروں میں رلنے کے لیے میں کیوں زندہ رہ گیا؟ میری زندگی جو ہنسی خوشی گزر رہی تھی، گو ہم مالدار نہیں تھے مگر ابا جو کماتے اماں سلیقے سے خرچ کرتیں، مہینہ گزر جاتا۔ مگر اماں ابا کے بعد جو میرے ساتھ ہوا وہ میری زندگی کا تلخ ترین دور تھا۔ اماں کے انتقال کے بعد چچا مجھے اپنے گھر لے آئے، بیٹا بنا کر نہیں، مفت کا نوکر بنا کر۔ میں پورا دن کام کرتا، جھاڑو پوچھے سے لے کر برتن کپڑے دھونے تک، پھر کہیں جا کر 2 وقت کی باسی روٹی ملتی۔ پھر ایک دن میرے ہاتھ سے چچی جان کے جہیز کی ڈنر سیٹ کی ایک پلیٹ ٹوٹ گئی۔ اس دن چچی نے مجھے اتنا مارا کہ میں ادمرہ ہو گیا، اور پھر مجھے گھر کے پیچھے بنی گندی گلی میں کھڑا کر دیا۔ گندی گلی میں بدبو ناقابل برداشت تھی۔ میں چیختا رہا مگر چچی نے میری ایک نہ سنی۔ پھر میں نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا اور گندی گلی میں پڑے کچرے کو پھلانگتا ہوا ایک انجانی منزل کی طرف چل دیا۔ گندی گلی میں کچرا پھینکا جاتا،
شاید میں بھی کچرا تھا، اسی لیے گندی گلی میں پھینکا گیا، اور کچرا کبھی اچھے ہاتھوں میں نہیں جاتا، لہٰذا میں کیسے اچھے ہاتھوں میں جا سکتا تھا؟ میں بھی غلط ہاتھوں میں چلا گیا، آخر میں معاشرے کا کچرا تھا۔ ماں باپ نے میرا نام نعمت اللہ رکھا تھا، شاید میں ان کے لیے نعمت تھا یا مجھے اللہ کی نعمتیں حاصل ہوں۔ ماں باپ بیچارے اپنے طور پر بچوں کا نام ایسا رکھتے ہیں جیسا وہ انہیں بنانا چاہتے ہیں۔ ماں باپ بچوں کی تقدیر خود لکھنا چاہتے ہیں، مگر بند مٹھی کے پیچھے کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، بس اس پالنہار کو پتا ہے جس نے ہم سب کی تقدیر لکھی ہے۔ مجھے اللہ کی کچھ نعمتیں حاصل ہوئیں اور کچھ چھین لی گئیں، لیکن اللہ کی اتنی نعمتیں حاصل ہونے کے باوجود مجھے اطمینان حاصل نہیں تھا۔ بچپن میں جب گھر سے بھاگا تھا تو میں سوچتا تھا کہ دل کا اطمینان کب حاصل ہوگا، اور دل کہتا تھا جب آدمی کو پیٹ بھر کر روٹی ملتی ہے تو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بچپن میں روٹی میری سب سے بڑی خواہش ہوتی تھی، اور آج میرے پاس روٹیاں ہی روٹیاں ہیں۔ میں پیٹ بھر کر کھاتا ہوں اور جی بھر کر جیتا ہوں۔ اگر ناشتہ کراچی میں کرتا ہوں تو رات کا کھانا دبئی میں کھاتا ہوں، اور اگلی صبح کا ناشتہ پیرس میں کرتا ہوں، مگر اطمینان پھر بھی حاصل نہیں ہوا۔ شاید دولت سے اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ میرے پاس کتنی دولت ہے اس کا مجھے خود شمار نہیں۔ انکم ٹیکس والوں کو دکھانے والی لاکھوں کی جائیداد ملک میں اور چھپانے والی کروڑوں کی جائیداد بیرون ملک میں ہے۔ دنیا کے ہر بڑے شہر میں میری ایک کوٹھی موجود ہے۔ اس کوٹھی میں 3-4 مہنگی گاڑیاں کھڑی ہیں۔ میں دنیا کے مہنگے ترین کلبوں کا ممبر ہوں۔ میرا اپنا ہوائی جہاز ہے جو ہر وقت سفر کے لیے تیار رہتا ہے۔ اتنی دولت کے باوجود مجھے اطمینان حاصل نہیں ہے۔ ایک بے چینی سی ہر وقت رہتی ہے۔ شاید محبت سے دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ میری بیوی دنیا کی حسین ترین عورت ہے اور مجھ سے پیار بھی کرتی ہے۔ فارحینہ سے ملاقات کا قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ ایک بیوٹی کنسرٹ میں مقابلے کے لیے آئی تھی اور میں وہاں جج تھا۔ جب فاریہ ریمپ پر آئی تو میں اسے دیکھتے ہی دل ہار گیا، اور کنسرٹ کے اختتام پر میں نے اسے شادی کی پیشکش کر دی، اور تھوڑی پس و پیش کے بعد فاریہ نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، مگر ابھی تک میں اللہ کی نعمت یعنی اولاد سے محروم ہوں۔ ہماری شادی انتہائی دھوم دھام سے ہوئی، اور شادی کے تمام انتظامات میری سیکرٹری لیلا نے کیے۔ جب میں نے فاریہ کے سامنے لیلا کو فون کر کے شادی کے انتظامات کرنے کے لیے کہا تو فاریہ نے پوچھا، لیلا کون ہے؟ میری پرسنل سیکرٹری۔ لیلا کے ذکر پر میری آنکھوں کے سامنے لیلا کا چہرہ آ گیا، اور میں اسے سوچنے لگا۔ فاریہ چند لمحوں تک مجھے دیکھتی رہ گئی، پھر بولی، کیا لیلا بہت خوبصورت ہے؟ میں چونک گیا۔ تم کچھ کہہ رہی تھی؟ میں پوچھ رہی ہوں کہ کیا لیلا بہت خوبصورت ہے جس کے خیالوں میں تم کھو گئے ہو؟ تم اسے صرف ایک نظر دیکھ پاؤ گی۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، کیوں دوسری بار کیوں نہیں دیکھوں گی؟ وہ دوسری بار دیکھنے کے قابل ہی نہیں۔ اللہ نے نہ جانے کس موڈ میں اسے بنایا ہے۔ عموماً اسے لوگ ایک ہی بار دیکھ کر نظر پھیر لیتے ہیں۔ وہ اماؤس کی رات سے بھی زیادہ کالی ہے، اور شکل و صورت بھی واجبی سی ہے۔ تو تم نے اتنی بدصورت سیکرٹری کیوں رکھی ہوئی ہے؟ میرا محل ایک چاند ہے، اور وہ اس میں ایک دھبے کی طرح ہے۔ دھبا نہ ہو تو چاند کی خوبصورتی مان پڑ جاتی ہے۔ ویسے وہ بے حد سمجھدار اور معاملہ فاہم ہے۔ پرسنل سیکرٹری کی تمام خوبیاں اس میں موجود ہیں۔ میں نے جواب دیا تو فاریہ گردن ہلانے لگی۔ چھوڑو، ہم بھی کیا موضوع لے کے بیٹھ گئے، آؤ اپنی باتیں کریں۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، اب باتیں شادی کے بعد ہوں گی، تم انتظامات کرو۔ یہ کہہ کر فاریہ کمرے سے جانے لگی۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جانب کھینچا۔ اس نے مزاحمت نہیں کی اور سیدھے میرے سینے سے آ لگی۔ میں نے اپنے ہونٹ اس کے گلابی ہونٹوں پر رکھ دیے۔ حسن کی تپش سے میں پگھل گیا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید پیش قدمی کرتا، فاریہ نے اپنے آپ کو میری گرفت سے آزاد کرایا اور ہنستی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ خوبصورت ہو یا بدصورت، گوری ہو یا کالی، اگر وہ ہاتھ نہ آئے اور آنچل کی ہوا بھی نہ لگنے دے تو آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ایک دن نشے میں نے لیلا کا ہاتھ پکڑا تھا، وہ دنگ رہ گئی۔ وہ پرسنل سیکرٹری کی حیثیت سے میرے مزاج کو خوب سمجھتی تھی۔ اس نے نہایت اطمینان سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بولی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تم نادان نہیں ہو، مطلب خوب سمجھتی ہو۔ ہاں، میں اتنی نادان نہیں ہوں کہ آپ کو نادانی سے روک نہ سکوں۔ میں تمہیں 2 لاکھ روپے تنخواہ دیتا ہوں۔ میری صورت 2 لاکھ تو کیا 2 کوڑی کی بھی نہیں ہے۔ یہ رقم آپ میری صلاحیتوں کے عوض مجھے دیتے ہیں۔ چلو یہی صحیح، آج پارٹ ٹائم میں 10 لاکھ روپے کما لو۔ میرے پاس حسن نہیں ہے، مگر عزت تو ہے، پلیز میری توہین نہیں کریں۔ عزت اسے کہتے ہیں جو دنیا والوں کے سامنے بنی رہے، گھر کے اندر کوئی نہیں جھانکتا۔ نو سر،
عزت وہ ہوتی ہے جو گھر کے اندر ہوس کے آنچ سے محفوظ رہے، انسان جب آئینے میں اپنی صورت دیکھے تو خود سے نظر ملا سکے۔ آپ دنیا کی حسین ترین لڑکی خرید سکتے ہیں مگر مجھے نہیں۔ میں تمہیں جبراً بھی حاصل کر سکتا ہوں۔ میرے اندر کا مجرم جاگنے لگا۔ سر آپ مجبور نہ کریں ورنہ میں یہ ملازمت چھوڑ دوں گی، اور اگر آپ نے زبردستی کی تو میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی جان پر کھیل سکتی ہے یا نہیں، لیکن میں یہ نقصان برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ملازمت چھوڑ کر چلی جائے۔ وہ میرے کاروبار کی تمام باریکیاں جانتی تھی، تمام پارٹیوں اور سرکاری اداروں سے نہایت کامیابی سے ڈیل کرتی تھی۔ اس نے کئی مرتبہ پیچیدہ کاروباری مسائل نہایت آسانی سے ہینڈل کیے اور مجھے لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا فائدہ پہنچایا۔ آخر منشیات کا ایک کامیاب اسمگلر ہوں۔ خام مال باہر بھیج کر وہاں سے اس خام مال سے تیار ہونے والی ہیروئن ملک میں درآمد کرتا ہوں اور پھر اپنے کارندوں کے ذریعے ہیروئن کو ملک بھر میں پھیلا دیتا ہوں۔ ان تمام امور کی نگرانی لیلا کرتی تھی، لہٰذا میں اسے ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے میں نے سوری کہا اور اپنے کمرے سے جانے دیا۔ دوسری صبح جب میں بیدار ہوا تو میں نے سوچا کل رات مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں کیوں کالی چڑیل کو اپنے خوبصورت بیڈ روم میں لانا چاہتا تھا جہاں ایک سے ایک حسین لڑکی آ چکی تھی؟ کیا میرا دماغ خراب ہو گیا تھا یا میں نے زیادہ پی لی تھی؟ شاید میں لیلا کی خدمات سے خوش ہو کر اسے انعام دینا چاہتا تھا، اسے اپنی باہوں میں جکڑ کر اس کی عزت بڑھانا چاہتا تھا جسے کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں اسے پیار کرتا تو یہ اس کی خوش نصیبی ہوتی، وہ ساری عمر میرے پیار کو یاد کر کے گزار سکتی تھی۔ واہ کیا زمانہ آ گیا ہے، کسی کو عزت دو تو وہ اپنی بے عزتی سمجھتا ہے۔ دراصل وہ اپنی اوقات بھول گئی تھی۔ میں نے ہاتھ پکڑا تو نخرے کرنے لگی، اپنے آپ کو میرے برابر سمجھنے لگی، شاید خود کو حور پری سمجھ رہی تھی۔ بس یہ میری پہلی اور آخری غلطی ہے۔ میں باس ہوں، باس کی طرح ہی رہوں گا۔ میں کسی دوسری سیکرٹری کا بندوبست کرتا ہوں جو لیلا کے ساتھ رہ کر کام سیکھ لے، پھر میں اس لیلا کو اس کی اوقات یاد دلاؤں گا۔ میں مسلسل لیلا کے خلاف سوچ رہا تھا۔ میں تیار ہو کر اپنے گھر سے منسلک آفس پہنچا تو لیلا اپنی کرسی پر بیٹھی کسی فائل کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اس نے سیاہ جسم پر ہلکے زرد رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے رات میں سورج نکل آیا ہو۔ میں مسلسل لیلا کے خلاف ہی سوچ رہا تھا، لیکن وہ اپنا کام انتہائی محنت اور ایمانداری سے کرتی تھی۔ پولیس کے بڑے بڑے آفیسروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سمیت دوسرے ممالک کے اسمگلروں سے وہی معاملات طے کرتی تھی اور نہایت کامیابی سے میرے کاروبار کو دن دوگنی چار چوگنی ترقی دے رہی تھی۔ لیلا کی بے رخی ہی شاید فاریہ سے میری شادی کا سبب بنی۔ میں لیلا کو جتانا چاہتا تھا کہ میں چاہوں تو دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی کو حاصل کر سکتا ہوں۔ شادی کی اس تقریب میں جب پہلی بار فاریہ نے لیلا کو دیکھا تو وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ آپ نے صحیح کہا تھا، لیلا کو کوئی دوبارہ دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ او گاڈ، ایسا کالا چہرہ لے کر یہ زندہ کیسے ہے؟ میں اگر ایسی ہوتی تو خودکشی کر لیتی۔ تقریب میں بہت سے لوگ لیلا کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر فاریہ نے لیلا سے کہا، تمہیں پتہ ہے کیوں لوگ ہنس رہے ہیں؟ میں بچپن میں ایسی باتوں کو مائنڈ کرتی تھی کیونکہ میں نادان تھی، مگر اب میں نے اس قدرتی سچائی کو تسلیم کر لیا ہے۔ لیلا نے نہایت شوخ لہجے میں جواب دیا، تم اپنی خوش مزاجی رہنے دو اور اس حقیقت کو تسلیم کرو کہ تمہیں دیکھنے سے ذوق حسن کو تکلیف پہنچتی ہے۔ میں نے کئی بار کوشش کی ہے تمہاری طرف نہ دیکھوں، مگر تم بار بار میرے سامنے آ جاتی ہو۔ کیا تمہاری یہاں موجودگی ضروری ہے؟ میں یہاں ڈیوٹی پر ہوں، بڑے بڑے سرکاری آفیسر آئے ہوئے ہیں، ان سے کاروباری ڈیلنگ کرنا میری ڈیوٹی ہے۔ میں تمہارے باس کی بیوی ہوں اور اس حیثیت سے تمہیں کہتی ہوں کہ تم گھر جاؤ اور صبح اپنا استعفیٰ بھیج دینا۔ مجھے افسوس ہے مجھے دیکھنے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، مگر آپ کو یہ تکلیف برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ اگر میں آپ کی خواہش کے مطابق استعفیٰ دے بھی دوں تو آپ کے شوہر نامراد مجھے نوکری نہیں چھوڑنے دیں گے۔ لیلا کے انداز میں ایک بیگانگی تھی جس نے فاریہ کے پتنگے اڑا دیے تھے۔ فاریہ فوراً میرے پاس آئی اور سرگوشی کے انداز میں بولی، تمہاری پرسنل سیکرٹری کو دیکھ کر لوگ ہنس رہے ہیں، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ آخر اسے اس تقریب میں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارے لیے یہ ایک تقریب ہے، لیکن لیلا ایسی تقریبات میں بڑے بڑے لوگوں سے کاروباری ڈیل کر لیتی ہے۔ اف، کیا یہ صبح میرے سامنے رہا کرے گی؟ فاریہ پھر سے بولی، آخر تمہیں اس سے دشمنی کیا ہے؟ میں جھنجلا گیا، مجھے زہر لگ رہی ہے یہ لڑکی۔ ایک تو شکل اللہ معاف کرے اور اوپر سے مزاج آسمان پر رہتا ہے، بات ایسے کرتی ہے جیسے مالک ہو اور تم اس کے ملازم۔ فاریہ کا تجزیہ بالکل درست تھا۔ میں خود محسوس کر رہا تھا اس رات کے بعد جب میں نے لیلا کا ہاتھ پکڑا تھا اور اس سے سوری کیا تھا،
اس واقعے کے بعد سے لیلا کے مزاج آسمان پر پہنچ گئے تھے۔ میں لیلا کو دیکھتے ہی دل میں پیچ و تاب کھانے لگتا، مگر میں نے مصلحت سے کام لیا۔ میں لیلا کو معاف کرنے والا نہیں تھا، مگر خاص وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ میں کاروبار پوری طرح اپنی مٹھی میں کر لینا چاہتا تھا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ اب کاروبار پوری طرح میری مٹھی میں آ چکا ہے، تو میں نے لیلا کو زیر کرنے کے لیے وہ ہتھیار استعمال کیا جو مردوں کا خاصہ تھا۔ میں اپنی مظلومیت کا رونا رونے لگا، اور ایک دن میں نے لیلا سے کہا، لیلا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی ایک عدد بیوی موجود ہے، لیلا نے حیرانگی سے کہا۔ مگر مجھے شریعت اجازت دے رہی ہے کہ میں دوسری شادی کر سکتا ہوں۔ میں نے دیگر مردوں کی طرح شریعت کو اپنا ڈھال بنایا۔ مگر اس کے لیے کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے سر۔ ہے نا ٹھوس وجہ، مجھے اپنا وارث چاہیے۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، مگر میں نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ آپ مایوس نہ ہوں، فاریہ میم ضرور ماں بنے گی۔ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ مگر فاریہ خود ماں نہیں بننا چاہتی۔ کیوں؟ وہ اپنا حسن و شباب خراب نہیں کرنا چاہتی۔ پلیز لیلا مجھے میرا وارث چاہیے۔ آپ کسی سے بھی شادی کر سکتے ہیں، مجھ ہی سے کیوں؟ میں ایک کیا 10 شادیاں کر سکتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں اس سے شادی کروں جو مجھ سے محبت کرتی ہو، میری دولت سے نہیں۔ بولو کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی ہے۔ پلیز لیلا میرا ہاتھ تھام لو، میں نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ پھر ایک شام جب فاریہ سیر و تفریح کے لیے یورپ گئی ہوئی تھی، میں نے اپنے خاص بندوں کے ذریعے پیراڈائز پوائنٹ کے اپنے بنگلے میں سارا انتظام کیا اور لیلا کو لے کر اس بنگلے میں پہنچ گیا۔ اس وقت بنگلے میں میرے وفادار آدمیوں کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ لیلا میرے ساتھ اطمینان سے چلتی ہوئی اس بنگلے میں داخل ہوئی۔ اندر پہنچ کر میں نے میز پر رکھا ایک بڑا سا پیکٹ اٹھایا اور اسے دیتے ہوئے کہا، یہ کپڑے اور میک اپ کا سامان ہے، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ یہ کیسے کپڑے ہیں؟ لیلا نے پیکٹ کھولتے ہوئے بولا۔ پیکٹ میں مخصوص دلہن والا سرخ لباس تھا، ساتھ ہی چوڑیاں اور میک اپ کا سامان تھا۔ یہ کیا ہے سر؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ سر نہیں، نعمت، آئندہ تم مجھے نعمت کہو گی۔ یہ لباس پہن لو، آج ہمارا نکاح ہے، مولوی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ ہمارا نکاح؟ لیکن اس نے کہنا چاہا۔ میں شریعت کے مطابق تم سے نکاح کر رہا ہوں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ میں نے کہا اور کمرے سے باہر آ گیا، جہاں میرے خاص آدمی اور مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے نکاح نامے پر جب اپنا نام لکھوایا تو سب کو حیرانگی ہوئی، لیکن کسی کو ایک لفظ کہنے کی جرات نہیں تھی۔ میں نے اپنے آدمیوں کو دیکھا اور پھر کہا، میں تم لوگوں کی آنکھوں میں حیرانگی دیکھ رہا ہوں۔ دنیا کی حسین ترین عورت سے شادی کرنے کے بعد میں لیلا جیسی لڑکی سے شادی کیوں کر رہا ہوں؟ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، اس شادی کی خبر ہم لوگوں کے علاوہ کسی کو نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تم سب کی کھالیں کھچوا دوں گا۔ پھر میں مائی جبراں کی جانب مڑا۔ مائی جبراں اس بنگلے کی رکھوالی کرتی تھی۔ جاؤ دیکھو لیلا تیار ہوئی یا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد میرا نکاح لیلا کے ساتھ ہو گیا اور لیلا کو میرے پہلو سے اٹھا کر مائی جبراں نے بیڈ روم میں پہنچا دیا۔ رات بھیگتی جا رہی تھی، اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا، میں انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، لہٰذا میں وہاں سے بیڈ روم میں آ گیا۔ لیلا گھونگھٹ میں چھپی بیٹھی تھی۔ ہر لڑکی کے دل میں ارمان ہوتا ہے کہ ایسی رات آئے، وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے دلہا کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے اور سمجھتی ہے کہ آنے والا اسے پیار بھری باتیں کرے گا اور اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کی تعریفیں کرے گا۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ساری لائٹیں بند کر دیں اور لیلا کا گھونگھٹ کھینچ کر اتار دیا۔ اب ٹھیک ہے، اب تم نظر بھی نہیں آ رہی ہو۔ لیلا کے دل پر ایک گھونسا لگا، وہ تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ میں نے مزید کوئی بات نہیں کی اور اپنی من مانی کرنے لگا۔ ایک وقت تھا وہ مجھے دیکھتے ہی سیپ میں بند موتی کی طرح ہو جاتی تھی، مگر نکاح کے 2 بولوں نے مجھے اس کا مالک و مختار بنا دیا تھا۔ اب وہ اپنی عزت کو قیمتی چیز سمجھ کر حیا کی تجوری میں بند نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مزاحمت کر رہی تھی، مگر اب یہ مزاحمت مجھے روکنے کے بجائے بڑھاوا دے رہی تھی۔ آخر کار میں کامیاب رہا۔ میں نے لیلا کو تسخیر کر لیا، اگر تم پہلے ہی میری بات مان لیتی تو کون سا تم پر داغ لگ جاتا، کون سی تم پر قیامت ٹوٹ پڑتی۔ میں نے اندازے سے ہاتھ مارا جو بالکل سیدھا اس کے گالوں پر پڑا اور وہ ہڑبڑا گئی۔ میں نے چوٹی سے پکڑا اور اسے کھینچا اور اپنے سینے سے لگایا۔ اب نخرے دکھاؤ، ذلیل عورت، تم میرے لیے سیپ میں بند موتی بن گئی تھی، میرے لیے پراسرار بن گئی تھی، مجھے بے چین کیے رہتی تھی۔ تجھے دیکھتے ہی دیکھتے مجھے اپنی ناکامی یاد آتی تھی۔ میں تجھے خرید نہیں سکا، تجھے طاقت سے حاصل نہیں کر سکا، تو نے مجھے عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔
میں نے بستر سے اٹھتے ہوئے ایک لات رسید کی۔ اب تو ساری زندگی اس بنگلے میں قید رہے گی۔ اگر تو نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو میرے آدمی تجھے گولی مار دیں گے۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر میں نے اپنے آدمیوں کو ہدایت دی، خاص طور پر مائی جبراں کو ہدایت دی کہ وہ لیلا کا خیال رکھے، اسے بنگلے سے باہر نہ جانے دے۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بنگلے میں ہی مہیا کی جائے۔ یہ ہدایت دے کر میں بنگلے سے باہر آ گیا۔ آج میں نے بہت بڑی فتح حاصل کی تھی۔ میں نے فریب سے ایک لڑکی کو فتح کیا تھا۔ آخر میں مرد تھا۔ میں فخر اور غرور سے گردن اٹھائے اپنی کوٹھی کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے دوبارہ کبھی لیلا کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ مرد کے لیے عورت صرف پہلی بار پراسرار ہوتی ہے۔ ایک دفعہ عورت مرد کے خلوت میں آ جائے تو پھر مرد کے لیے اس میں کشش نہیں رہتی، وہ پرانی ہو جاتی ہے۔ ایک شام جب میں اور فاریہ شام کی چائے پی رہے تھے تو میں نے فاریہ سے کہا، ہماری شادی کو 3 سال ہونے کو آ گئے ہیں مگر تم نے خوشخبری نہیں سنائی۔ اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے نواز دے۔ اللہ بڑا کارساز ہے مگر بندہ بڑا جال ساز ہے۔ بے ساختہ میرے منہ سے ایک پرانی کہاوت نکل گئی۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں۔ میں کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیتا ہوں، پھر ہم دونوں چیک اپ کروانے جاتے ہیں۔ ابھی نہیں، ابھی شہر میں اتنی گرمی ہے کہ میں تو پہاڑوں پر جانے کا سوچ رہی ہوں۔ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ واقعی اس دفعہ موسم کے تیور اچھے نہیں ہیں، میں بھی فارغ ہوں۔ اچھا ہے، ہم اپنا سیکنڈ ہنی مون منا لیتے ہیں۔ میں ابھی ٹکٹ کرواتا ہوں، ہم کل ہی چلتے ہیں، میں نے شوخ لہجے میں کہا تو فاریہ شرما گئی۔ اگلے دن ہم پہاڑوں پر گھوم رہے تھے۔ اس دفعہ فاریہ کی عنایت مجھ پر زیادہ ہی تھی۔ ایک دن ہم دونوں پہاڑوں پر گھومتے گھومتے کافی دور نکل گئے۔ دور دور تک اونچی نیچی پہاڑی تھی۔ کئی جگہ وارننگ بورڈ لگے ہوئے تھے کہ آگے گہری کھائی ہے۔ ہم لوگ کافی دور آ گئے۔ اب واپس چلنا چاہیے، میں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، بس تھوڑی دور پھر واپس چلتے ہیں۔ یہاں تو موبائل کے سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ میں نے اپنے موبائل کو دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو کتنا حسین منظر ہے۔ فاریہ بولی، کہاں؟ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ادھر نیچے کھائی میں، فاریہ نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو میں نے کھائی میں جھانکا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میری پشت پر دونوں ہاتھ رکھ کر مجھے آگے دھکیلا۔ میں سنبھل نہ سکا اور لڑکھڑا کر کھائی میں گرنے لگا۔ میرے منہ سے ایک تیز چیخ نکلی اور میں اندھا دھند ہاتھ چلانے لگا۔ اچانک میرے ہاتھوں میں کسی درخت کی شاخ آ گئی۔ میں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ فاریہ، فاریہ مجھے باہر نکالو۔ میں نے اوپر دیکھتے ہوئے فاریہ کو پکارا۔ فاریہ اوپر سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ فاریہ نے ایک کہکا لگایا، میں یہاں آئی تھی تمہاری بیوی بن کر، یہاں سے جاؤں گی تمہاری بیوہ بن کر، تاکہ تمہاری ساری دولت میری ہو جائے۔ ذلیل آدمی، میں نے تم سے شادی صرف دولت دیکھ کر کی تھی تاکہ موقع پا کر تمہیں مار ڈالوں اور تمہاری بیوہ بن کر ساری جائیداد پر قبضہ کر لوں۔ آج میری یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ ذلیل کمینی، تجھے میں نے بیوی بنایا، پیار دیا اور تو نے… نہ، زیادہ گالیاں مت دو۔ اور ہاں، تمہیں باپ بننے کا بڑا شوق تھا نا؟ تو میں بتا دیتی ہوں، میں نے 2 ماہ تمہارے بچوں کو اپنے جسم سے کھرچ کر نکالا ہے۔ میں نے 2 بار ابورشن کروایا ہے۔ اب تم اوپر جا کر اپنے بچوں سے ملنا، جو بیچارے پیدا بھی نہیں ہو سکے۔ اتنا کہہ کر فاریہ نے ایک برا سا پتھر نیچے پھینکا۔ میں نے اس پتھر سے بچنا چاہا مگر پتھر میرے کاندھوں پر لگا اور میرے ہاتھ سے درخت کی شاخ نکل گئی اور میں نیچے کھائی کی گہرائی میں گرنے لگا۔ میرے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور میرا ذہن اندھیروں میں ڈوبنے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر ہوش و حواس سے بیگانہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے جسم پر شدید درد ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا کہ میں کہاں ہوں مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر کمرے میں موجود شخص میرے پاس آیا اور کسی اجنبی زبان میں بات کرنے لگا۔ پھر اسے شاید میری آنکھوں میں اجنبیت نظر آئی تو اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ وہ مجھے زخمی حالت میں کھائی سے اٹھا کر لایا ہے۔ اسی وقت باہر سے باتیں کرنے کی آوازیں آئیں تو وہ شخص باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص واپس آیا تو اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ مجھے آنکھیں کھولنے میں دقت ہو رہی تھی، اس لیے آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ ہائے، میں لٹ گئی، برباد ہو گئی، میرا سہارا لٹ گیا۔ ہائے نعمت، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے فاریہ کے بین کرنے کی آواز سنائی دی تو میں نے پوری کوشش کر کے آنکھیں کھول دی۔ میں نے دیکھا فاریہ پولیس والوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ بیگم صاحبہ مبارک ہو، یہ زندہ ہیں۔ ایک پولیس والا جو انسپکٹر کی وردی میں تھا مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کر بولا۔ نہیں، فاریہ نے ایک چیخ ماری، یہ زندہ نہیں ہے، مر چکے ہیں۔ میڈم، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، یہ معجزہ ہے۔ نہیں نہیں، یہ مر چکے ہیں۔
میں نے انہیں خود کھائے میں گرتے دیکھا تھا۔ فاریہ جنونی کیفیت میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ یہ ہوش میں نہیں ہیں، انہیں پکڑو۔ انسپکٹر نے اپنے ماتحت کو حکم دیا تو اس نے فاریہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے آنکھوں کے اشارے سے انسپکٹر کو قریب بلایا۔ انسپکٹر نے قریب آ کر اپنا کان میرے منہ کے پاس کیا تو میں نے اسے ساری روداد سنا دی اور بتا دیا کہ فاریہ نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ انسپکٹر نے فوراً فاریہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دی اور ایئر ایمبولینس کے لیے فون کیا۔ میں نے اطمینان سے آنکھیں بند کر لیں۔ چند گھنٹوں بعد شہر کے بہترین ہسپتال میں اسٹریچر پر لیٹا آپریشن تھیٹر کی طرف جا رہا تھا کہ میں نے مائی جبرا کو پریشانی کے عالم میں ہسپتال میں دیکھا۔ مجھے حیرت ہوئی، مائی جبرا کو تو میں نے لیلا کی نگرانی کے لیے بنگلے میں چھوڑا تھا، وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ میں نے پوری قوت جمع کر کے مائی جبرا کو آواز دی۔ مائی جبرا میری آواز سن کر حیران ہو گئی اور بھاگتی ہوئی میری اسٹریچر کی طرف آئی۔ صاحب آپ کو کیا ہوا؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ صاحب لیلا بی بی کو لے کر آئی ہوں۔ صاحب آپ باپ بننے والے ہیں، مگر صاحب ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ لیلا بی بی کی حالت بہت خراب ہے۔ اسی وقت ڈاکٹر نے اشارہ کیا اور میرا اسٹریچر آپریشن تھیٹر میں داخل ہو گیا۔ آپریشن تھیٹر کی دوسری جانب لیلا تھی، جو میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں زندگیوں کو الوداع کہنے کے لیے تکلیف اٹھا رہا تھا اور وہ زندگیوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تکلیف اٹھا رہی تھی۔ آہ کتنا فرق ہے ہم دونوں میں۔ آج پھر لیلا سے ہار گیا۔ میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر لیٹا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ پیر کو حرکت دینا چاہی۔ میرے ہاتھوں نے تو حرکت کی مگر پیروں پر ایسا لگا جیسے پلستر چڑھا ہوا ہے۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا، ایک نرس میری طرف پیٹھ کیے کھڑی تھی۔ میں نے اسے آواز دی۔ اب مجھے بولنے سے دقت نہیں ہو رہی تھی۔ میری آواز سن کر وہ نرس جلدی سے میرے قریب آئی۔ شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، آپ 2 دن سے بے ہوش تھے۔ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، یہ کہہ کر نرس کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے ساتھ ایک ڈاکٹر کو ساتھ لے آئی۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور کہا، آپ خوش قسمت ہیں جو اتنے بھیانک حادثے کے بعد بچ گئے۔ آپ کی دونوں ٹانگوں کی ہڈیوں میں فریکچر ہوا تھا اور ریڑھ کی ہڈی بھی متاثر ہوئی تھی، مگر اللہ کا شکر ہے آپ کا آپریشن کامیاب رہا۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے مجھے بتایا، مگر میں اس وقت اپنے بارے میں جاننا نہیں چاہتا تھا، صرف لیلا کے لیے فکر مند تھا۔ میٹرنٹی ہوم میں لیلا نام کی مریضہ ہے، اس کا کیا ہوا؟ لیلا؟ ڈاکٹر سوچتے ہوئے بڑبڑایا، میٹرنٹی اسٹاف کو معلوم ہوگا۔ پلیز ڈاکٹر مجھے لیلا کے بارے میں معلوم کر کے بتائیے۔ بلکہ لیلا کے ساتھ اٹینڈنٹ کے طور پر مائی جبرا تھی، اس کو بلا دیجیے، میں نے کہا۔ یہ سن کر نرس کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ مائی جبرا بھی تھی۔ کیا ہوا مائی جبرا؟ میں نے بے قراری سے پوچھا۔ مبارک ہو صاحب، آپ باپ بن گئے ہیں، لیلا بی بی کا بیٹا ہوا ہے، مائی جبرا خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی۔ لیلا کیسی ہے؟ میں نے پھر پوچھا۔ اللہ کا کرم ہے صاحب، لیلا بی بی بالکل ٹھیک ہے، مائی جبرا بولی تو مجھے ایسا لگا جیسے سکون اور اطمینان کی ایک لہر میرے اندر دوڑ گئی ہو، اور وہ اطمینان جو برسوں سے میری خواہش تھی میرے اندر سرایت کر رہا تھا۔ مجھے لیلا کے پاس جانا ہے، میں نے ڈاکٹر سے کہا۔ لیکن آپ کی حالت، ڈاکٹر نے کہنا چاہا۔ پلیز ڈاکٹر، میں نے التجائی لہجے میں کہا۔ اوکے سسٹر، ویل چیئر لے آؤ، ڈاکٹر نے نرس سے کہا تو وہ ویل چیئر لے آئی۔ ڈاکٹر اور نرس نے مجھے احتیاط کے ساتھ بستر سے اٹھا کر ویل چیئر پر بٹھایا اور مائی جبرا ویل چیئر دھکیلتی ہوئی لیلا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو لیلا اپنے بیٹے نہیں ہمارے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی۔ آواز سن کر اس نے جلدی سے بچے کے منہ سے دودھ چھڑایا۔ بچہ اس ناگہانی صورت سے پریشان ہو گیا اور اپنی ناراضگی کا اظہار رو کر کرنے لگا۔ میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو رلایا تھا، مگر آج اپنے بیٹے کے رونے پر تڑپ اٹھا۔ مائی جبرا ویل چیئر دھکیلتی ہوئی لیلا کے بستر کے قریب آئی۔ لیلا نے بچے کو اٹھا کر مجھے دیا۔ میں نے بچے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ میرا بیٹا، میرا وارث، میرا ولی عہد۔ میں نے اپنے ہونٹ معصوم بچے کے ماتھے پر رکھے۔ لیلا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے اور تم نے مجھے کتنا حسین تحفہ دیا ہے، میں نے لیلا کو مخاطب کر کے کہا۔ آپ میرے سر کے تاج ہیں، پلیز آپ مجھ سے معافی نہ مانگیے، لیلا نے کہا تو میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ آج لیلا کے چہرے پر وہ تقدس تھا جو میں نے کبھی فاریہ کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا۔ شاید یہ ممتا کا تقدس تھا، ہاں یہ ممتا کا نور تھا جو لیلا کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، اور تم نے میری زندگی کا سب سے قیمتی اور حسین تحفہ مجھے دیا ہے، تم میری بیوی ہو، یہ بات میں اب ساری دنیا کو بتاؤں گا۔
میں نے آپ کو یہ حسین تحفہ دیا ہے تو آپ بھی میری ایک خواہش پوری کریں گے، لیلا نے پرسرار لہجے میں کہا۔ ہاں بولو، کیا چاہیے؟ میں نے کہا۔ یہ غلیظ دھندا جو آپ کرتے ہیں، پلیز اسے بند کر دیجئے۔ نہ جانے اس ہیروئن نے کتنے گھر اجاڑے، کتنی ماؤں کی گودیں ویران کی، کتنی بہنوں کے بھائی ان سے چھین لیے، کتنے باپوں نے اپنے جوان بیٹوں کی لاشوں کو کاندھا دیا۔ آپ یہ کام چھوڑ دیجئے، لیلا نے کہا تو میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور سینے سے لگاتے ہوئے کہا، میں اپنے بیٹے کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آج سے ہر قسم کا غیر قانونی دھندا بند کر دوں گا۔ اب میں بھی ایک شریف آدمی کی طرح زندگی گزاروں گا۔ میرا بیٹا اپنے باپ پر فخر کرے گا۔ یہ سن کر لیلا بستر سے اتر کر میرے قریب آ گئی اور اس نے اپنا سر میرے کاندھوں پر رکھ دیا۔ سامنے لگے آئینے میں ہم تینوں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ آج میری زندگی کی تصویر مکمل ہو گئی۔